حسب روایت یوم یکجہتی کشمیر جو ہے پورے ملک میں زور و شور سے منایا گیا۔ اس موقع پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت جس زبان میں بات کرے گا اسی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب مظفر آباد، اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں جو ہے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ ہر سال کی طرح کوہالہ پہ جو ہے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی، سائرن بجائے گئے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ پاکستان کے گلی کوچوں میں کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ یہ اظہار یکجہتی صرف علامتی نہیں بلکہ ان جذبات اور رشتوں کی ترجمان ہے جو کشمیریوں اور پاکستانیوں کے درمیان قائم ہیں۔ لیکن ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ تقریباً 8 دہائیاں گزر جانے کے باوجود اس مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل ہونے کے اس کے دور دور تک آثار نہیں، بلکہ حالیہ چند برس میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر اپنی گرفت جو ہے مضبوط کی ہے۔ بین الاقوامی معاہدوں اور بین الاقوامی قوانین کی کہتے ہیں نا دھجیاں بکھیرتے ہوئے اس نے جو ہے اپنی اسے یونین ٹیریٹری کا حصہ قرار دیا ہے اور وہ وہاں پہ جو ہے ڈیموگرافک تبدیلی کر کے کشمیریوں کو انہی کی سرزمین پر اقلیت بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس صورتحال میں کشمیریوں اور پاکستان کے لیے کیا راستے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر آزاد کشمیر محترم سردار مسعود خان صاحب۔ مسعود صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ مشکل سوال ہے لیکن بہت ضروری ہے کہ ہمارا کہتے ہیں نا یوم یکجہتی کشمیر منانا اپنی جگہ، لیکن ایک جو تلخ حقیقت ہے وہ یہ کہ جی بھارت پر جو عملی دباؤ ہے وہ گزشتہ چند سالوں میں کم ہوا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے، یوم یکجہتی کشمیر منانا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ عالمی سطح پہ آگہی پیدا کرتے ہیں، جی اور صرف جو ہے حکومتوں کی سطح پہ نہیں بلکہ شہریوں کی سطح کے اوپر یہ آگہی پیدا کرتے ہیں۔ تو آج کے دن جو ہے آپ نے ان تقریبات کا ذکر کیا جو پاکستان اور آزاد کشمیر میں ہوئی، لیکن میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آج دنیا بھر کے اہم ترین کیپٹلز میں ہمارے جو کشمیری اور پاکستانی تھے وہ متحرک تھے، اور وہ یا مظاہرے کر رہے تھے یا مذاکرے کر رہے تھے، یا جو ہے وہاں رائے ساز ادارے ہیں، تھنک ٹینکس ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ان کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے۔ سفارت خانوں کا جو ایک بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے ہمیں دنیا میں، وہ متحرک رہا ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے ہمیشہ یہ میرا موقف رہا ہے کہ جب تک ہم مسئلہ کشمیر کو اور کشمیر کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں کے لوگوں کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، تو جب تک کہ انٹرنیشنل سول رائٹس موومنٹ نہیں بنائیں گے، اس کے حل کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ ہندوستان دباؤ نہیں محسوس کرتا۔ اور ہندوستان کے لیے یہ باعث حیرت ہے کہ انہوں نے ہر ہتھ کنڈا آزما لیا ہے، لیکن پاکستان اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور اہل مقبوضہ جموں و کشمیر اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ یعنی کتنی دہائیاں ہو گئی ہیں وہ ظلم سہ رہے ہیں، اور 2019 کے بعد ان کے اوپر کون سا ظلم ہے جو نہیں ڈھایا گیا؟ اب تک 5 لاکھ کشمیری اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں سے پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگوں کا انخلا ہوا ہے، اور جو لوگ وہاں ہیں وہ محصور ہیں، اور ان کے اوپر ان سے ان کی اپنی سرزمین چھین کر ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ وہ ہر کوشش کے باوجود نہ کشمیریوں کے دل و دماغ جیت سکے ہیں، نہ ان کو ہندوستان کا حصہ بنا سکے ہیں، اور بلکہ دشمن علاقے کی طرح انہوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں 10 لاکھ فوجی متعین کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کی آگاہی پیدا کرنا بہت ضروری ہے ساری دنیا میں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ہندوستان حیران ہے کہ کیا ہے، وہ کون سا جذبہ ہے جس کے تحت نہ پاکستان باز آ رہا ہے، نہ کشمیری ہار مان رہے ہیں۔ تو بالکل۔ اچھا، یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ پاکستان بھی کھڑا ہے، کشمیری بھی کھڑے ہیں، لیکن یہ تاثر کیوں کہہ رہا ہے مسعود صاحب کہ پچھلے چند برس میں جو ہے جو دباؤ ہوتا تھا ہمیشہ بھارت پہ وہ کم ہوا ہے، اور آج مطلب ہے کہ بین الاقوامی ایجنڈے کے اوپر، میں ایکٹیو ایجنڈے پہ بات کر رہا ہوں، کہ اس پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیے، اس وقت دنیا جو ہے مختلف مسائل میں الجھی ہوئی ہے۔ یوکرین ہے، غزہ ہے، ایران اور امریکہ کی جنگ کا خوف، اور اس کے علاوہ جو ہے اور کی جو تصادم دنیا میں ہو رہے ہیں، مثلا جو بین الاقوامی سطح پہ چین اور امریکہ کی رقابت ہے، یورپ اور امریکہ کے درمیان جو جھگڑے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے جو بینڈ وڈتھ ہے فار کشمیر، وہ اس سطح پہ نہیں ہے جس سطح پہ ہونی چاہیے۔ لیکن اچھا۔ گزشتہ برس مارکہ حق کے بعد جب جنگ بندی ہوئی، جس کا اعلان صدر ٹرمپ نے کیا، تو انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو یہ صلاح دی کہ وہ کسی تیسرے ملک میں بیٹھ کے مسئلہ کشمیر کو حل کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر یہ نقشے پہ نمودار ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کے راستے میں صرف ہندوستان کھڑا ہے۔ اسی وقت جب یہ جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا، تو اس کے بعد بھارت اور
امریکہ کے تعلقات بھی کشیدہ ہو گئے تھے، اور بھارت نے اس کی بات نہ کشمیر کے بارے میں مانی، نہ جنگ بندی کے بارے میں مانی، اور یہ جو ہے مسئلہ کشمیر تب حل ہوگا جب بھارت اور کشمیر دونوں مل کر، معاف کیجیے گا، بھارت اور پاکستان دونوں مل کر مذاکرات کی میز پہ آئیں گے اور اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے۔ تو اچھا اس کے کئی راستے ہیں، دو طرفہ ہے، سہ فریقی ہو سکتا ہے کیونکہ کشمیری جو ہے اس کے بہت اہم ترین فریق ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ تیسرے ملک میں ثالثی ہو سکتی ہے، یا تیسرے کسی اسٹیٹسمین کی طرف سے یہ ثالثی ہو سکتی ہے، یا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ ان تمام محاذوں کے اوپر پاکستان کھڑا ہے، فوجی محاذ پہ بھی کھڑا ہے۔ پاکستان اب تک 6 جنگیں لڑ چکا ہے کشمیریوں کے دفاع کے لیے، ان کے حقوق کے دفاع کے لیے، اور دفاع پاکستان کے لیے بھی۔ اچھا، تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب بھی محاذ بھارت پہ ذرا دباؤ آتا ہے تو مذاکرات شروع کر دیتا ہے، ڈپلومیٹک چینلز کھل جاتے ہیں، لیکن پھر جیسے ہی اس پہ سے دباؤ کم ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو ہوتی ہیں اسی کہتے ہیں نا ختم ہو جاتی ہیں، وہ سارے انیشیٹو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ڈپلومیسی نے کیا دیا مسئلہ کشمیر کو، کہ مطلب ہے دو طرفہ گفتگو ہم نے کر کے دیکھ لی، چیزیں تو بالکل آگے نہیں بڑھی، بلکہ جو کہا جاتا تھا کہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں وہ تک جو ہے حل نہیں ہو سکے پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ دیکھیے، ایک مرتبہ حل ہونا شروع ہوئے تھے صدر مشرف کے دور میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعتماد سازی کا ایک عمل شروع ہو گیا تھا، بلکہ اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سری نگر اور مظفر آباد کے درمیان ایک ٹرانسپورٹیشن بھی شروع ہو گئی تھی، یعنی مطلب ایک تجارت بھی شروع ہو گئی تھی، لوگ جو ہے ڈیوائیڈڈ فیملیز، انہوں نے ایک دوسرے سے ملنا شروع کر ملاقات ہوئی دیا تھا۔ جی۔ لیکن یہ ہے کہ بھارت بھی یہ کہے گا، پاکستان بھی یہ کہے گا، بالخصوص بھارت یہ کہے گا کہ وہ کسی دباؤ کے تحت مذاکرات نہیں کرتا، بلکہ جب بھی اس نے مذاکرات کیے ہیں تو اس نے کشمیر کے سلسلے میں راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس کا عینی شاہد بھی ہوں، جب ہمارے ان کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات ہوتے تھے تو جب مسئلہ کشمیر اٹھایا جاتا تھا تو وہ ایک دم بات کو ادھر ادھر ٹال دیتے تھے، اور اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ جی اصل مسئلہ تو دہشت گردی کا ہے، کیونکہ انہوں نے دہشت گردی کو ویپنائز کیا ہوا ہے پاکستان کے خلاف۔ لیکن جو نریندر مودی ہے اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی، انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، اور نہ کوئی اس قسم کا انہوں نے اندیہ دیا ہے۔ ایک مرتبہ وفا میں ایک ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے جی دلی میں ملاقات ہونی تھی، لیکن اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، اور اب تو جو ہے انہوں نے 2019 کے اقدامات کر کے اپنی طرف سے مسئلہ دو حل طرفہ کر دیا۔ مذاکرات بھی جو دروازے بند کر دیے ہیں۔ اچھا، ایک زمانے میں مسعود صاحب انیشیٹو جو تھا وہ پاکستان کے پاس ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے مودی وہاں پہ برسر اقتدار آئے ہیں تو انیشیٹو لگ رہا ہے کہ ان کے پاس ہے، جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا 5 اگست کے جو انہوں نے اقدامات کی، یونین ٹیریٹری کا حصہ بنایا، اور مطلب ہے ان کی ڈیموگرافک چینجز لانے کے لیے انہوں نے اقدامات کرنے شروع کر دیے۔ تو کیا پاکستان کیا کرے کہ انیشیٹو دوبارہ اس کے پاس آ جائے؟ ایک زمانے میں وہاں پر بڑا مسلح جدوجہد بڑے جوبن پہ تھی مقبوضہ کشمیر میں، اب وہ بھی مطلب ایک طرح سے رکی ہوئی ہے۔ جی، مطلب پاکستان نے یہ امن کا راستہ اختیار کیا ہے۔ آج پورے پاکستان میں یہ بحث ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں بھی جو تارکین وطن یا جو وہاں ہمارے پاکستانی اور کشمیری جو ہے ان ممالک کا حصہ بن گئے، ان کے شہری بن گئے، وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ جی، اور میں یہ بحث سن کر جو ہے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جی کشمیری کو دفاع کا حق ہے یا نہیں ہے، اور پاکستانیوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ضرور کرنی چاہیے تھی، اور دفاع کا حق ہے اہل جموں و کشمیر کو یونائیٹڈ نیشنز کے آرٹیکل 51 کے تحت، اور ویسے بین الاقوامی قوانین کے مطابق جو کسٹمری انٹرنیشنل لاء کے تحت جب آپ مقبوضہ ہوں، کالونائزڈ ہوں، تو آپ کو یہ حق پہنچتا ہے۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت انیشیٹو تھا، لیکن پاکستان اور اہل جموں و کشمیر نے امن اور سلامتی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ آپ کا یہ ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے کہ پاکستان کیسے جو ہے اپنے لیے لیوریج پیدا کرے، اور وہ لیوریج جو ہے اس وقت تھوڑی سی ملی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر جو ہے امریکہ کو آمادہ کرنا چاہیے، چین کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے، روس کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ روس جو کہ ہندوستان کا بہت قریبی حلیف ہے، اس نے مارکہ حق کے دوران ہندوستان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ سب نے پہلگام کے واقعے کی مذمت کی تھی،
لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ وہ ثالثی کے لیے تیار ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین بڑی طاقتیں اور اس کے بعد جو ہے یورپین یونین، ان کو آپس میں ملایا جا سکتا ہے اور ان کو کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کو آمادہ کریں اور ہندوستان کے اوپر جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے کسی قسم کا دباؤ ڈالیں تاکہ وہ جو ہے مسئلہ کشمیر کرنے کے لیے تیار ہوں. بین الاقوامی برادری کیوں تیار ہوگی؟ کیونکہ جیسا کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے جو عالمی نظام ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد بنا تھا، یہ دوہرے معیار کا نظام تھا، یہ ڈپلیسٹس تھا، یعنی کسی کو انصاف دیتا تھا کسی کو نہیں دیتا تھا، اور اصل میں یہ صرف یورپ کے امن و سلامتی کا متلاشی تھا. تو لیکن یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے کوئی ایسی فضا پیدا کریں کہ کشمیر عالمی ایجنڈے کے اوپر آئے، جی ایسے عالمی ایجنڈے کے اوپر جو کسی فیصلے کے اوپر منتج ہو اور اہل جموں و کشمیر کی، اہل مقبوضہ جموں و کشمیر کی یہ اچھا ان کے کیا اوپر بیرونی دباؤ سے زیادہ لوگ شوق کہتے ہے ہیں کہ جب تک اندرونی طور پہ مطلب ہے کہ خود مقبوضہ کشمیر میں پھر دوبارہ سے لہر نہیں اٹھتی ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بین الاقوامی قوتیں جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہوں گی، ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ بھارت نے جو 5 اگست کے اقدامات کیے اس کے بعد وہ تو سمجھ مسئلہ حل کر لیا اور صرف میں نے فال آؤٹ کو مینیج کرنا ہے، اور وہ ان کے بقول وقت ان کے پاس ہے جتنے 8 دہائیاں گزر گئیں تقریباً 79 ایئرز، اور اس کے بعد وہ مزید 10-20 سال مطلب 100 برس ہو جائیں گے اور کوئی اور بیٹھا ہوا یہاں پہ اسی طرح کا پروگرام کر رہا ہوگا. جی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے کشمیر ہندوستان کی فیڈریشن کی گلے کی ہڈی ہے اور وہ اسے نہ اگل پائے ہیں نہ نگل پائے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے ان کو بہت بڑا خطرہ ہے کہ اگر ان کشمیر کا مسئلہ حل نہ کیا تو خود ہندوستان کی ریاست جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اور دوسرا یہ ہے کہ جو کشمیری آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس قسم کی مزاحمت کریں، وہ غیر مسلح ہے اور غیر مسلح ہو کر بھی جدوجہد کر رہے ہیں، انہوں نے 10 لاکھ فوج کو باندھا ہوا ہے. تو یہ ان کی بڑی فتح ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن کسی بھی صورت میں ان نے ہندوستان کے اندر ادغام کی توثیق نہیں کی، یعنی ٹھیک ہے وہ قید خانے میں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو جیلر کتنی ایک آزادی دیتا ہے قیدی کو اب چوائسز کرنے کا، تو وہ پورے کا پورا اسے کہتے ہیں کہ ایک کھلا قید خانہ ہے پورے کا پورا کشمیر، اور کشمیریوں سے ان کی سرزمین چھین کے ان کو بھیگار کیا ہوا ہے. اور ابھی بلکہ جو پہلگام کے بعد انہوں نے کتنے ہی سینکڑوں گھر مسمار کر دیے شک کی بنیاد کے اوپر، لوگوں کو اپنے گھر سے نکال دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا، ان کے کاروبار تباہ کر دیے. اور اس کے سلسلے میں حقوق انسانی کے اسپیشل رپورٹرز نے اپنی رپورٹیں بھی دی ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے. یعنی یہ چیزیں ہندوستان کی تمام ناکہ بندی اور تالہ بندی کے باوجود لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں، بین الاقوامی برادری کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں. تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو اس وقت جو ہے اہل پاکستان کے لیے جو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ یقینی محکم کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اور پورے حوصلے اور اعتماد کے ساتھ اپنی جد و جہد جاری رکھیں. جو شکوک اور شبہات پیدا ہو رہے ہیں ان کو جو ہے ان کو برش اسائڈ کریں. اپنا جو آپ نے ڈیسٹینیشن چنا ہوا ہے وہ درست ہے، آپ حق پہ ہیں، تاریخ گواہ ہے اور آپ کو کھڑے رہنا ہے اس اپنی پوزیشن پہ. بہت بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً کشمیری جو ہیں قید خانے اور اس قید خانے کے باوجود جو ہے تمام تر ظلم و ستم کے باوجود انہوں نے کہتے ہیں ہندوستانی بننا قبول نہیں کیا ہے. اور یقیناً یہ مسعود صاحب نے بڑی کام کی بات کی کہ یقین محکم یقین کامل کے ساتھ جو ہے کھڑے رہنا ہے پاکستان کو اور کشمیریوں کو اپنے موقف پہ. یہاں پہ کہ مختصر وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو پھر وہی اپنے پاکستانی سیاست کے دکھوں پہ بات کریں گے کہ کیا واقعی حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان جو ہے مذاکرات ہونے والے ہیں، اور کیا اس سے بڑا ایک اور آج جو پیش رفت ہوئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، تو اس پہ بھی کچھ بات کریں گے لیکن وقفے کے بعد. قومی منظرنامے پر سیاسی فریقوں کے مابین تمام تر کشیدگی اور تلخیوں کے باوجود اچانک سے مذاکرات کا شور ہے. وزیراعظم شہباز شریف اور قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کے درمیان آنے والے چند روز میں ملاقات کا امکان ہے. تو دوسری جانب آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کے زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا. اس اجلاس میں صوبائی وزراء، کور کمانڈر پشاور اور دیگر اعلیٰ سول اور فوجی حکام شامل تھے.
اس سے پہلے سہیل آفریدی اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ملاقات ہو چکی ہے. جو ملاقاتیں ہو گئیں اور جو بھی ہونا ہے ان سے کیا مطلب اخذ کیا جائے؟ کیا ان کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست میں اعتدال آئے گا؟ مہاذرائی کا خاتمہ ہوگا؟ کیا تحریک انصاف اور اس کی قیادت کی جو مشکلات ہیں کچھ کم ہوں گی؟ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی قاضی سعید صاحب اور معروف اینکر اور تجزیہ کار محترم مزمل شاہ صاحب. مزمل صاحب سمجھائیے کہ اچانک جو ہے قومی منظر نامے پر مذاکرات کی جو ہے گونج کیوں سنائی دینے لگی ہے؟ کیا توقعات ہیں اس سے آپ کی؟ دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اچکزئی صاحب کے حوالے سے آپ نے بھی یہ خبر سنی ہوگی کہ میاں نواز شریف صاحب کے کانفیڈنس کے بعد ان کو جو ہے ان کا نام فائنل کیا گیا ایز این اپوزیشن لیڈر. تو اس میں محمد علی درانی صاحب نے سب سے پہلے غالباً یہ بات کی تھی. ان سے ہماری کل بھی گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ صرف اس میں میاں نواز شریف صاحب نہیں بلکہ اگر بیک ڈور رابطوں کی بات کریں تو پیپلز پارٹی بھی انوالوڈ ہے. اینڈ آلسو ہی آلسو مینشنڈ کیٹیگوریکلی کہ سہیل آفریدی صاحب کے جو 2 ورژنز ہیں اس میں سے ایک یہ ہے وہ پبلک کنزمپشن کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ برف پگھلنا شروع ہوئی ہے اور انہوں نے میڈیشن کا جو رویہ ہے اس کو اختیار کیا ہے. اب جو گفتگو ہوئی ہے ان کی وزیر اعظم صاحب سے بہت سے جو سورسز ہیں وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے بات نہ ہوئی ہو. اسی لیے اس ملاقات کے اندر بھی جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے یا پھر فیملی سے ملاقات کے بارے میں یا کل کو فیوچر پراسپیکٹ کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے لیکن میڈیا پہ آ کر آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو بالکل ڈسکس نہیں کیا گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ سہیل صاحب از جسٹ آل گنز بلیزنگ اور اس کے علاوہ وہ کسی بھی قسم کی گفتگو کرنے پہ آمادہ نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ صرف پبلک پرسیپشن ہو سکتی ہے اور اس میں ایک بڑا فیکٹر سوشل میڈیا کا پریشر ہے بیکاز پی ٹی آئی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کا سوشل میڈیا ہے جو پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی 100 قدم آگے چلتا ہے اور اکثر پارٹی پالیسی بھی فارم کر رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی پارٹی پالیسی پہ کرٹیسائز بھی کر رہا ہوتا ہے. سہیل صاحب کے اوپر بالکل بالکل. تو یہ ہے کہ سب سے بڑا پریشر سہیل صاحب کے لیے فی الوقت پی ٹی آئی کی ساری لاٹ کے لیے ان کا سوشل میڈیا بیکاز وین ایور دے گو اے اسٹیپ کلوزر ٹو میڈیشن تو پہلا حملہ ان سے سوشل میڈیا کی طرف سے ہی ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ویورشپ کہیں نیچے نہ آ جائے اگر کوئی مذاکراتی عمل آگے بڑھ جائے. تو پالیٹکس میں مذاکرات ہونے چاہیے. خوشائن چیز ہے. اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اس پہ کمپرومائز اور بک گیا اور ڈیل کر لی اور این آر او اس طرح کے الزامات نے پہلے ہی سیاست کو بہت زیادہ ٹاکسک بنا دی ہے. اس سے آگے بڑھیں. میچورٹی کی بات کریں. کوئی سیٹلمنٹ کی طرف آئیں. پولرائزیشن ختم کریں. اونلی دیٹ از دا سولوشن آف دا پولیٹیکل آئسولیشن آف پی ٹی آئی. اچھا قاضی صاحب آپ نے گفتگو سنی مزمل صاحب کی کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل اور سمجھ میں بھی آتی ہے بات کہ مذاکرات ہونے چاہیے یہی ایک وے فارورڈ ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری کے احتجاج کی کال بھی ہے. تو آپ کے خیال میں وہ جو احتجاج ہوگا اب یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ کیا ایک صرف علامتی احتجاج ہوگا ٹوکن قسم کا احتجاج ہوگا یا اس میں ابھی تک جو ہے حزب اختلاف کہتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان بشمول پی ٹی آئی سنجیدہ ہے؟ پہلی بات تو یہ نہ دیکھیں کہ سیاست ہے کہاں پہ. اس سے بڑا کیا ہوکس ہے. دیکھیں پہلے سیاست رہ گئی ہے یہاں پہ. بات یہ ہے کہ جس کانفلکٹ کی وجہ سے موجودہ حکمران برسر اقتدار ہیں اگر یہ مذاکرات ہو جاتے ہیں تو ان کے پلے کیا رہ جائے گا. یہ ہم نے ان کے الیکشنوں میں ان کی حالت دیکھ لی. دیکھیں نا یہ جو آرگومنٹ ہوتے ہیں جی 218 میں بھی انج ہوا تو انج بھی انج ہوا. بات یہ ہے کہ آپ کی جو سیویلین ایلیٹ ہے اس نے ٹوٹلی کیپیچولیٹ کر دیا ہے. طاقت کا سینٹر آپ کو پتا ہے وہاں پہ irreconcilable کانفلکٹ ہے جو لیڈر بیٹھا ہوا ہے ڈیالہ میں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے. باقی یہ کھیلتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ان پہ اللہ کا کرم ہے. عمران خان دیکھیں ایک اکنامک ویسٹ لینڈ میں ایک ملک تبدیل ہو گیا ہے اور 7 سے لے کے 11 بجے تک ہم کہتے ہیں مذاکرات شروع ہو گئے مذاکرات بند ہو گئے. یہ جو پانی میں ہم نے مدانی ڈالی ہوئی ہے کیونکہ وہ جتنا جن کارٹلز کا ذکر آئی ایم ایف نے کیا ہے وہ نکی باریک واردات کری جا رہے ہیں. رقم باہر جا رہی ہے. فیکٹریاں باہر منتقل ہو رہی ہیں. کل تک ازبکستان میں 80 فیکٹریاں یا پتہ نہیں قازقستان میں چلی گئی ہیں. مال بن رہا ہے. لبرٹی میں اپنا دبئی میں $11 بلین کی پراپرٹی خریدی جا چکی ہے. چھڑ دیو رکھ دیو جمہوریت خطرے میں ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت لبرل ڈیموکریسی کا سانحہ ارتحال ہو رہا ہے. اس کی ڈائنگ ککس ہیں. ادھر اس کی ٹرمپ کی آپ ڈائنوسار جو ڈپلومیسی دیکھیں وہ جوتے مارنے کو پھرتا ہے اپنے فیڈرل ریزرو کو. وہ خود ریاست جو نیشن سٹیٹ ہے
اس کے کچھ حصے اپنے حصوں پر حملہ کر کے جس طرح ہمارے ہاں جوڈیشری کو فارغ کر دیا کس نے؟ پارلیمان نے. تو یہ تو اپنے اوپر حملہ آور ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا طبقہ جو پہلے جمہوریت، ہیومن رائٹس، ویسٹرن لبرلزم، یہ ادھر بڑا جی ہیومن رائٹس، یہ سارا کھیل فارغ ہے. Now power flows from the barrel of gun right from the United States of America. وہی ڈکٹیٹ کر رہی ہے. وہی ڈکٹیٹ کر رہی ہے. آپ نے بڑا آپ کے میرے لیے یہ ہے. ہاں آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا قاضی صاحب. ہم مذاکرات کھیلتے رہیں گے. جی آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ مذاکرات کھیلیں. مزمل میں چاہوں گا آپ اس پہ کامنٹ کہ جو انہوں نے کہا قاضی صاحب نے کہ جی یہ جو حکومت ہے شہباز حکومت کیا دینے کی پوزیشن میں ہے تحریک انصاف کو، کیونکہ ان کا جو بھی مطلب ہے حکمرانی اگر قائم ہے اسی وجہ سے کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا ہوا ہے. اگر پی ٹی آئی کو دوبارہ سے ذرا سے بھی گنجائش ملتی ہے تو یہ تو سوٹ نہیں کرتا، نہ پیپلز پارٹی کو کرتا ہے نہ نون لیگ کو کرتا ہے. جی دیکھیں اس میں یہ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا، وہ میاں صاحب بھی کہا کرتے تھے جلسوں میں کہ خان صاحب سے تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ سائڈ پر ہٹ جائیں، جو ان کو لانے والے ہیں ہماری جنگ تو ان کے ساتھ ہے. فی الوقت پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں سے تو ہمارا ایشو ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے تو یہ ٹوتھ لیس لوگ ہیں، ان کے دانت ہی نہیں ہیں، تو یہ سائڈ پر ہٹ جائیں، جو ان کو کنٹرول کر رہے ہیں ہماری تو ان سے ساری اپیل ہے. اور سارا مدعا بھی یہی ہے کہ سینٹر آف پاور وہ ہے. تو اب یہاں پر پیراڈاکس یہ ہے، جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف if you accuse the government of holding no power then you can't call them a fascist. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں کوئی بھی طاقت نہیں رکھتے، یہ سینٹر نہیں ہے طاقت کا، تو پھر آپ یہ ملاقات بھی نہ کرتے شہباز شریف والی، پھر آپ کسی بھی قسم کی الزام تراشی بھی نہ کریں ان کے اوپر، پھر ڈائریکٹلی بات کر لیں. لیکن ایک طرف آپ نے ان کو بھی ایز اے اسٹیک ہولڈر تسلیم کرنا ہے بات کر کے، ان سے ملاقات کر کے. دوسری طرف آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو ان سے آگے جا کر بات کرنی ہے. اور تیسری بات آپ نے یہ بھی کرنی ہے کہ ڈیموکریٹک اسٹرگل ہے. چوتھی بات آپ نے یہ بھی کرنی ہے کہ ہم جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں. پانچویں بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ طاقت جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اس لیے خط بھی آرمی چیف کو جائے گا، سیاستدان کو نہیں جائے گا. اس کے علاوہ پختونخوا کے میں ہمیں سب کو معلوم ہے کہ پختونخوا کی جو اسٹیبلشمنٹ اب بننے جا رہی ہے، یا پھر پی ٹی آئی کی جو وہاں پہ اپیزمنٹ ہے طالبان کی، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کیا وہ اسے کنفرنٹ کرتے ہیں. ایک بیان دکھا دیں مجھے جس میں کیٹیگوریکلی وہ کہہ رہے ہوں کہ دے آر باربیرک اینڈ دے سلاٹر پیپل، دے ہیو کلڈ تھاؤزنڈز آف پاکستانیز ان دیئر اون کنٹری. لیکن وہ نہیں اس کو چیلنج کریں گے بیکاز obviously it's too difficult for them to stand up to the force called also too Taliban. dangerous, maybe too dangerous as well. وہ بعض اوقات جب آپ بہت قریب ہوتے ہیں محاذ کے تو آپ ذرا سے آپ کو پتہ ہوتا ہے، اویئرنیس ہوتی ہے کہ کیا بات کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. In your own enlightened self-interest. اگر آپ ڈینجرس کہیں گے دیٹ مینس کہ پی ٹی آئی ایک پریگمیٹک جماعت ہے. تو پہلے یہ کلیریفائی کریں کہ آپ فل اسکیل ریولوشنریز ہیں یا پریگمیٹک ہیں. اگر ریولوشنریز ہیں تو پھر فیئر کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ پھر تو اے این پی والا حال ہونا چاہیے نا، کیونکہ اے این پی نے بیان بازیاں کی. انقلابی تو اس کی کلاس کریکٹر ہی نہیں نا انقلابی جماعت ہونے کا. میرے خیال میں یہ تو کوئی بھی سیریس جو بھی اینالسٹ کو نہیں کہتے کہ وہ کوئی انقلابی جماعت ہے. عامر صاحب اس پہ میرا اختلاف ہے، کیونکہ آپ اگر ان کی سوشل میڈیا نیریٹو کو دیکھیں تو وہ تو یہی ہے کہ ہم نے سر پہ کفن باندھ لی ہیں. ابھی شفیع جان صاحب نے فرمایا ہے کہ سہیل آفریدی سائڈ پر ہو جائے، نہ اسلام آباد رہے گا نہ پی ایم ہاؤس بچے گا. یہ پریگمیٹزم کی زبان ہی نہیں ہے. گنڈاپور صاحب کہا کرتے تھے جو رشوت لے رہا سر پھاڑ دو اس کا. سو دے ایکٹ ایز ریولوشنریز بٹ دے آر ناٹ. اس ملک میں کوئی انقلابی نہیں ہے انکلوڈنگ میاں نواز شریف، زرداری صاحب اینڈ عمران خان. اس کو پالیٹکس کی طرح چلائیں. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو ریکگنائز کر رہے ہو تو پھر یہ ڈیموکریٹک اسٹرگل نہ ہوئی، پھر آپ نے ان سے کنٹسٹیشن کر کے ڈیل مانگنی ہے کہ بھائی ہماری جان چھڑوا. اچھا مزمل، آپ نے اچھی بات کی کہ تحریک انصاف اپنے آپ کو انقلابی پارٹی کہتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے اس چشمے کے ساتھ اپنے آپ کو ٹارزن اگر کہنے لگوں تو میں ٹارزن تو نہیں بن جاؤں گا. تو اس کے لیے کچھ شرائط کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو قاضی صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو کمپلشن کیا ہے دونوں فریقوں پہ کہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ تینوں رائٹ ونگ پارٹیز ہیں. ہاں کوئی بھی اس وقت جو زمین دنیا میں تیار ہوئی ہے، اگر آپ زوران ممدانی کو دیکھیں، اگر آپ زارا سلطانہ کو دیکھیں، اگر آپ باقی جو کلاس کولیبوریشنسٹ ہیں ان کو تو چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ پاکستان میں زمین تیار ہے ایک لیفٹ کی پارٹی کی، اور اس کی سب سے بڑی نشانی وہ خودرو
اور لیڈر لیس تحریک تھی جو کشمیر میں چلی, جہاں 3 روپے کا یونٹ لوگ خرید رہے ہیں. انہوں نے بڑا کلیئرلی ڈیمونسٹریٹ کیا ہماری زندگیاں تنگ ہیں, ہمیں یہاں پہ اپنے حقوق 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوں یا جو ہو ہمیں چاہیے, اور انہوں نے لے کے دکھایا. پورے خطے میں جو تحریکیں چلی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی, جو بنگلہ دیش میں ہو, جو سری لنکا میں ہو, جو نیپال میں ہو, جو مڈغاسکر میں ہو, جہاں پہ لوگ نکل رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اوپر سے یہ سارے وارداتی اکٹھے ہو گئے ہیں جو ذرائع پیداوار پر قابض ہیں. ہم بیٹھ کے راج باغ دی خیر سرداریاں کیمپ جو ثابت کر رہے ہیں, کوئی ایک گروپ کے ساتھ ہے, کوئی تیسرے گروپ کے ساتھ ہے, کوئی اس گروپ کے ساتھ ہے. بات یہ ہے کہ زمانہ اور وقت تاریخ پہیا گھوم کے واپس آ گیا, انہی باتوں پر واپس آ گیا. بات یہ ہے کہ آپ ایک بھی یہ جو اس کی ناکامی ہے پی ٹی آئی کی, کیا ناکامی ہے؟ سب سے بڑی تو غداری انہوں نے یہ لوگوں کے ساتھ کی کہ یہ جو پی آئی اے کی جو لوٹ مار ہوئی ہے, اس میں کیا پوزیشن لی پی ٹی آئی نے. وہاں مزمل صاحب جو تھے انہوں نے آگے سپورٹ کر. بات یہ ہے کہ کسی ایک بنیادی فنڈامنٹل اکنامک ایشو پہ یہ تینوں ایک ہیں, اور ہم جو ہے عوام کو بھول کے, ظاہر ہے چونکہ بہت بڑی مالیاتی سرمایہ کی صلاحیت سیاست سے لے کے, مجھے یہ بتائیں جو کل کی سیاست تھی, اس کی سیاست میں جو بڑے بڑے لیڈر تھے, یار ہنری کسنجر کے میں بڑا خلاف ہوں, اس کی کتنی فیکٹریاں تھیں, لینن کی کتنی فیکٹریاں تھیں. اور یار یہ کریانے والوں کو گلوریفائی کر رہے ہیں ہم. بیسیکلی یہ ریاستوں کے ذرائع پیداوار پہ قبضہ کر کے انہوں نے سیاست پر قبضہ کر لیا ہے اور صحافت پر بھی قبضہ کر لیا ہے. چلیں اور کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا آپ نے. مگر مزمل میں ایک اور چیز کی طرف توجہ کروں گا کہ مذاکرات کا موسم ہے, تو مذاکرات جو ہے وہ ہو گئی ہے, مطلب ایک دور ہو چکا ہے ان کے درمیان, سہیل آفریدی اور شہباز شریف صاحب کے درمیان. پھر ایپیکس کمیٹی کی آج بڑی اہم جو ہے اجلاس ہوا, اس میں کور کمانڈر پشاور بھی تھے, دیگر اعلیٰ سول اور فوجی حکام بھی تھے. کیا کہیں گے کہ یہ کس چیز کا اشارہ ہے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ تو دہشت گردی کے لیے فوکسڈ ہوتا ہے. دیکھیں, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا سول آبجیکٹو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی والے یا سارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ایک چیز کی گارنٹی دے دیں کہ جب ہمیں سپیس ملے گی اور خان صاحب واپس آئیں گے, سو ہی ول ناٹ بیکم اے ہینگ مین, اور وہ کسی سے بدلے نہیں لیں گے, نہ کسی کے اوپر پولیٹیکل فرسٹریشن نکالیں گے. تو میں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر آپ اتنی گارنٹی ہی دینے میں کامیاب ہو جائیں تو بہت زیادہ ہے یہ, کیونکہ یہاں سب کے آرگیومنٹ یہ ہیں, ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے, تو ایوری بڈی از آن دا بیک فٹ. اسی لیے آپ کو ترامیم بھی کرنی پڑ جاتی ہیں خوف عمران کی وجہ سے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ مذاکراتی عمل میں صرف اتنا اچیو ہو جائے نا کہ سارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ایسی گارنٹی لے لیں کہ یہ جو ایک دوسرے کے خلاف انتقام ہے, وہی جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں کرنے کی کوشش کی, بعد میں خود ہی وائلیٹ کر دیا اس کو. یہ بات غلط ہے کہ تیسری قوت نے آ کے اس کو توڑا. تیسری قوت سے پہلے میاں صاحب گیلانی صاحب کے خلاف کورٹ میں چلے گئے, ایشو یہ تھا کیونکہ بذات خود جو کمٹ کیا اس پہ خود عمل نہیں کیا انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر کوئی مہرا بن جاتا ہے پاور سینٹر کا, اور اس کے بعد میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. بے نظیر صاحبہ کے خلاف احتساب الرحمان کا نعرہ کس کا لگا تھا؟ کس نے نیب کی کارروائیاں کر کے پیپلز پارٹی کو جیل میں ڈلوانے کی کارروائیاں شروع کی؟ تو 2013 سے 17 میں اس کو بریک لگی تھی, اس کو آگے لے کر جاؤ. تو اب بات یہ ہے کہ فی الوقت میرا نہیں خیال کہ کوئی خان صاحب کو لے کر کوئی اتنا بڑا جو ہے نا کوئی ایک ایونیو کھلنے والا ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے. ہاں یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر اگر ان کو کوئی ریلیف ملے اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں, کیونکہ یہ بھی محمود مولوی صاحب نے کل میرے شو میں کہا کہ ہو سکتا ہے ان کو ملک سے باہر جانا پڑ جائے میڈیکل گراؤنڈز پہ. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ لیڈرز کو ریلیف جو ہے وہ میڈیکل گراؤنڈ پہ ملا ہے. وہ یہ نہیں ہوا کہ کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اور اگر کوئی جینوئن کیس ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ موقع بنتا بھی ہے کہ آپ جا کے علاج معالجہ کرائیں. مگر قائد صاحب کیا کہیں گے؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ تو ایک بہت براڈ ویژن لیتے ہیں, مطلب انٹرنیشنل بھی آپ کا گلوبل معاملات پہ بھی وہ ہے نظر ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ فوکس اس بات پہ کریں کہ اچکزئی اور وزیر اعظم کی اگر ملاقات ہوتی ہے تو کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ مزمل صاحب نے ایک اشارہ دیا ہے کہ غالباً مطلب ہے کوئی راہ نکل سکے عمران خان کے علاج معالجے کے لیے, مطلب ہے بیرون ملک تک جانے کی انہوں نے بات کی. آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں, ایز فار ایز آئی نو عمران خان, اور جو میں ان کے کلوز دوستوں سے ملا ہوں, جو ان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے ہیں, تو میرا نہیں, ہی از ویری انفلیکسیبل. اور وہ جو ہے وہ ان کی ایک اپنا ایک نظریہ ہے, ایک ریاست مدینہ کی ان کی ایک کہانی ہے, اور پھر ظاہر ہے ہم بھی اعتقاد رکھنے والے لوگ ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ ان کی جو عقلی ذیل ہے, جو ہمارشیا ہے, مثال کے طور پہ اب دیکھیں پولیٹیکل تحریکیں تو بنتی رہیں گی اور آئندہ بھی بنیں گی, ضروری نہیں, اور بن رہی ہیں دنیا میں. بلکہ میں آپ کو ایک بتاتا چلوں, اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو IMF نے ایک انڈیکس بنا دیا ہے
उसने देखा है कि पूरी दुनिया में तहरीकें उठ रही हैं और बैठ रही हैं। डिवोर्स में भी ये बात डिस्कस हुई है इस दफा, जहाँ जिस ग्लोब के सारे मालकान इकट्ठे हुए थे। तो बात ये है कि तहरीकों का जमाना तो है, और इसको इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है इधर से दाएं बाएं, क्योंकि जितनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज हों, लोगों को इन्होंने ऊपर से कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा जई साहब क्या उनसे बात करेंगे, शहबाज शरीफ साहब से क्या बात करेंगे? यार मुझे ये बता, एक वाकया बता देता हूँ तफन्नुन तबा के लिए। एक मुशायरे में मैं था, तो उसकी सदारत महराज खालिद साहब कर रहे थे, जो उस वक्त के वजीर आजम थे। तो स्टेज पे मुन्नू भाई को बुलाया गया कि जी बहुत बड़े शायर मुन्नू भाई अब कलाम सुनाएंगे। तो उन्होंने आते ही कहा कि यार मैं नहीं कि बड़ा शायर हाँ जितने महराज खालिद साहब वजीर आजम में रहे। तो बात ये है कि इन्होंने क्या देना है और क्या लेना है। बात यह है, अगर ऊपर जो ताकतवर लोग, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, जब 68-69 की तहरीक चल रही थी तो क्या हुआ था? 68-69 की तहरीक में अयूब खान की डिक्टेटरशिप थी। तो वापडा की यूनियन ने उस वक्त के जो लीडर थे उन्होंने कहा मैं फलां जगह की बिजली बंद कर दूंगा। दैट वाज द टाइम वेयर याया खान एंड कंपनी जो है उन्होंने, और अभी मिसाल देता हूँ, जब अल तहरीर स्केयर हो रहा था होस्नी मुबारक के खिलाफ, और जब पोर्ट सईद में उनकी फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई थी, तो उन्होंने उनकी जो रिहायशगाह थी वो महल से निकल के जेल में चली। भाई साहब मुझे खता कलामी करनी पड़ी क्योंकि हमारा ये सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुजम्मिल साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो यानी कि दो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हमारे सामने आए। काजी साहब का कहना है कि जी इमरान खान की तबीयत बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल है, उसमें कोई लचक नहीं है, जबकि मुजम्मिल शाह साहब का ये दावा है, उनका ये कहना है कि इस बात का इम्कान है कि इमरान खान को ज़रा सा मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर कोई रिलीफ मिल जाए। यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान और उसकी जमहूरियत के हक़ में यही बेहतर है कि फ़ैसले जो हैं वो सड़कों के बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पर हों। लेकिन मुज़ाकरात उसी वक्त कामयाब होंगे, उसी वक्त कहते हैं ना कि प्रो पीपल होंगे, कि जब इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जी जो भी फ़ैसले होंगे वो आईन और कानून के मुताबिक होंगे। और उसकी जो पहली शर्त होती है, जब हम कहते हैं जी आईन और कानून के मुताबिक, तो जब भी इस मुल्क में इंतखाबात हों वो आज़ादाना और मुनसिफाना हों। उसके बगैर जो है, अगर ये नहीं होता तो जो पाकिस्तान की सियासत में टेढ़ापन है वो उसी तरह बरकरार रहेगा। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। खुदा हाफिज़।